बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे चैनल की और बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जिनके मतलब मैं कह सकता हूँ कि उन वीडियोज़ ने जो है वो मेरी भी इज़्ज़त बनाई अल्हम्दुलिल्लाह, और हज़ारों लोगों के काम भी कर दिए। उन्हीं में से आज ये जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये भी इंशाअल्लाह ऐसा ही एक बड़ा काम करने जा रही है और हज़ारों लाखों लोगों के घरों के मसाइल इस वीडियो से हल होंगे। उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम है सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस बंदे से काम लेना चाहे, जैसा लेना चाहे, ये उसकी मंशा होती है। तो नाज़रीन, बहुत सारे हमारे नाज़रीन ने, जिनमें बड़े बूढ़े वालिदैन भी, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेजे और एक वज़ीफ़ा मांगा। वज़ीफ़ा क्या मांगा कि उनके घरों में, यानी हज़ारों लोगों के इतने मैसेज आए कि उनके घरों में जवान बेटे हैं जो कि ज़्यादा घर में ही रहते हैं, ज़्यादा मोटर बाइक चलाते हैं या घर में बैठ के मोबाइल पर वीडियो गेम्स जो होती हैं मोबाइल की, वो खेलते रहते हैं। जबकि माएँ बेचारी उनको कहती रहती हैं कि कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, घर का ख़र्चा मुश्किल से चल रहा है। तो ये देखिए, जैसे 3 महीने ये छुट्टियों के भी गुज़र गए, तो वो बच्चे जो हैं वो बहाना बना देते हैं, क्या काम करूं, काम है कहाँ, काम नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, अब बताएं, मैं घर से निकल जाऊं, वगैरह वगैरह। तो घर वालों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, फिर वालिदैन के साथ झगड़ा करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी मैसेजेस आए जिनका सुन के मुझे इंतहाई दुख हुआ कि एक तो वालिदा ने यहाँ तक कह दिया कि जब मैं अपने बेटे को कहती हूँ कि जाओ काम करो, कुछ कमा के लाओ, तो अपने भाई बहनों पर तशद्दुद करता है, उनको मारता है ताकि उसको ये कहा ही ना जाए। और अपनी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर है कि वो गुस्सा करके भी, ज़िद्दें करके भी ले लेता है कि उसको क्या क्या चाहिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के इस वक्त के जो मसाइल हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों का मसाइल हल करने जा रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे नौजवान लड़के जो काम नहीं कर रहे और वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वालिदैन का साथ भी नहीं दे रहे, या ऐसे बुज़ुर्ग यानी मर्द भी जो घर के सरबराह हैं, वही काम नहीं कर रहे। घर का सरबराह जिसने घर का निज़ाम सारा चलाना है, वही काम नहीं कर रहा, तो अब घर का निज़ाम कैसे चलेगा? तो वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं। कुछ ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं जिनकी पढ़ाई पे तो वालिदैन ने लाखों रुपए लगा दिए, उनकी ट्यूशन्स पे, उनकी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और हर किस्म के अखराजात पे, लेकिन वो भी टीचिंग करने को भी पसंद नहीं करती। वो ये कहती हैं कि कोई बहुत बड़ा काम मिलेगा तो हम करेंगे। नाज़रीन, काम कोई भी बड़ा नहीं होता, हमेशा हर काम छोटे से ही बड़ा होना शुरू होता है। तो नाज़रीन, एक आसान सा अमल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इतना आसान है कि मुझे मालूम है कि जो बच्चा, जो लड़का, जो लड़की, जो मर्द, जो खातून, जो काम करने को तैयार नहीं है, वो वज़ीफ़ा कैसे करेंगे। तो उनके लिए बड़ा ही खूबसूरत अमल है। नाज़रीन, सूरा अल-मुज़म्मिल हमारे चैनल की सबसे जो है वो मकबूल तरीन मतलब जो वज़ाइफ़ हैं, उसमें जैसे सूरा अल-इख़लास, सूरा अल-मुज़म्मिल, ये भी उन्हीं में आती है। मैंने अपने चैनल पे सूरा अल-मुज़म्मिल का एक वज़ीफ़ा बताया था 14 दिन का, कि अगर आपके ऊपर जादू, जिन्नात, बंदिश, रकावट, तावीज़ वगैरह हो तो 14 दिन के वज़ीफ़ा करने से ख़ुद ख्वाब में 14वें दिन वो बंदा आ जाता है। पूरा मंज़र आँखों के सामने चल जाता है ख्वाब में, किस बंदे ने कैसे कहाँ तावीज़ रखे और वो कौन है। और हज़ारों लोगों ने, मुझे मालूम है हज़ारों से मुराद थाउजेंड्स होते हैं, सैकड़ों नहीं, लोगों ने जनाब कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी ख्वाब आ गया, ख्वाब आ गया, ख्वाब आ गया, हर एक के मैसेज आए। देखिए नाज़रीन, ये सूरा अल-मुज़म्मिल सिर्फ जादू जिन्नात दूर करने के लिए ही नहीं, ये इंसान की डूबी हुई किस्मत, इंसान के अंदर सुस्ती, काहली, बेचैनी या मायूसी, ये जो तमाम जितनी सारी चीज़ें हैं, ये भी सूरा अल-मुज़म्मिल से दूर होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बात हो रही है, एक बच्चा पढ़ा लिखा भी है और वो काम नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब यह है कि उसकी नीयत ही नहीं है। क्योंकि जिसकी नीयत होती है, जब वो बाहर जाता है, मार्केट में जाता है, तो हज़ारों काम मिल जाते हैं। सेल्समैन के काम तो तकरीबन हर शॉप पर ही होता है, और इसके अलावा कोई चीज़ इधर से ली, उधर दे दी, डिलीवरी कर दी, वो कर दी,
وغیرہ وغیرہ، پاکستان میں تو اس قسم کے جو کام ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ ایسا عمل بتایا جائے ناظرین کو، یہ روحانی دنیا کا اعلیٰ ترین عمل، ایک ایسا عمل بتایا جائے ناظرین کہ وظیفہ بھی نہ کرنا پڑے اور کام بھی ہو جائے۔ اب کام کیسے ہو جائے؟ کوئی نہ کوئی تو ظاہر ہے کہ میڈیم چاہیے۔ کیسے؟ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں والدین سے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ پانی ہے، یہ کچھ ہے، یہ دودھ ہے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سورہ مزمل پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیں دودھ یا پانی پلانے کے بجائے، تو وہ بچہ کہے گا کوئی میرے اوپر جادو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مجھے پتہ تھا آپ لوگ مجھ پہ جادو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اب یہ جو عمل بتانے جا رہے ہیں اس میں دودھ کا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ والدین کو کیا کرنا ہے؟ والدین کو یہ کرنا ہے، غور سے سن لیجئے ناظرین، بات ہو رہی ہے سورہ المزمل کی۔ میرا دل کر رہا ہے میں سورہ المزمل کے فضائل بیان کروں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، جب یہ چیزیں جان کے آپ کام کرتے ہیں تو کیا آپ جاننا پسند نہیں کریں گے کہ سورہ المزمل کیا ہے؟ لیکن میں اس ویڈیو میں نہیں آپ کو بتانے جا رہا، میں ایک اور ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو اس ویڈیو کے بعد لگے گی، اس میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا، اس ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کہ آخر سورہ المزمل ہی کیوں جادو، جنات، سستی، کاہلی، دور، کاروباری ترقی، ہر قسم کے حسد، نظر بد سے جو ہے وہ بندش رکاوٹ سے جو ہے وہ یہ نجات کیوں دیتی ہے؟ سورہ المزمل ہی کیوں؟ تو میں آپ کی خدمت میں ساری جو ہے وہ آیات پیش کروں گا ترجمہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یس یہ سورہ المزمل کیوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ لیکن فی الحال اس ویڈیو میں آپ کو صرف اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ سورہ المزمل وہ صورت ہے جس میں پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے اوپر ہم ایک بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور آپ جو ہے اب اپنی چادر وغیرہ اتار کر، کملی اتار کر، اب آپ جو ہے آدھی رات کو بھی کچھ اٹھ کے بھی عبادت کریں، دن میں تو آپ کام کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں۔ عمل کیا کرنا ہے یہ غور سے سن لیجئے، باقی تو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک گلاس دودھ لے لیجئے، ایک گلاس دودھ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس دودھ رکھیں اور ایک چمچ شہد، ہنی، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں آپ نے سامنے رکھنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 14 بار 14 ٹائم سورہ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ المزمل کی تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اب آپ نے 11 بار دم کرنا ہے، شہد کی جو چمچ ہے 11 بار دم کرنا ہے، جو آپ کے سامنے دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد کو یعنی 11 پھونکیں مارنی ہے، سمجھ آ گئی؟ دم کرنے سے یہ مراد ہوتی ہے، 11 پھونک شہد پہ، 11 پھونک کس پہ؟ دودھ کے گلاس پہ۔ اب شہد کو دودھ میں ملا دے، اور یہ اپنے بچے سے کہیں کہ یہ پی لے، یعنی ہر اس بندے سے کہیں جس کو آپ پلانا چاہ رہے ہیں، جس میں یہ خوبیاں ہیں جس میں یہ سستیاں آ چکی ہیں کہ وہ کام نہیں کرتا اور بیکار رہتا ہے، اور فضول میں جس کو کہتے ہیں نا چارپائی توڑتا رہتا ہے، لیٹ کے موبائل استعمال کرتا رہتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گھر والوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور یہ عمل اب آپ نے کرنا کتنے دن ہے؟ ریممبر، غور سے سن لیجئے، 3 دن یہ عمل کرنا ہے، 3 دن، 3 دودھ کے گلاس، 3 چمچ شہد کے۔ 3 کے بعد اگر اس بچے میں کوئی معمولی چینج آنا شروع ہو گئی ہے تو بہت اچھا ہے، چھوڑ دیجئے۔ اگر چینجز آنا شروع نہیں ہوئی ہے تو اس کو 5 دن کر لیجئے، ٹھیک ہے، میکسیمم 7 دن کر لیجئے، اور اگر چاہیں تو بیچ میں وقفہ آپ کر سکتے ہیں ایک دن کا۔ یہ نہ ہو کہ بچہ یہ کہنا شروع کر دے یا بندہ یہ اتنے مہربان آپ کیوں مجھ پہ ہو گئے ہیں، روزانہ دودھ لا کے مجھ کو پلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین آپ کو نہیں پتہ یہ روحانی عمل ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اب وہ خود آپ سے کہے گا کہ میں جا رہا ہوں کام کرنے کے لیے، اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، اور میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھ سے سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بتانے والے نے کیا بتایا تھا کہ یہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ عمل کیجئے۔ اب
کوشچن یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کس وقت عمل کرنا ہے، جس وقت مرضی عمل کیجئے، کوئی نہ وقت کی قید ہے، نہ دن کی قید ہے، نہ کچھ ہے، عمل سارا آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہم اتنی بار نہیں پڑھ سکتے سورہ المزمل، ٹھیک ہے جی، تو میں ایک کام کر دیتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اپنے چینل پر سورہ المزمل کی جو تلاوت ہے وہ 14 بار 14 ٹائمز ریکارڈ کر کے ایک ویڈیو لگا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ اور شہد کے سامنے اپنا موبائل، اپنا سپیکر، جس پہ بھی آپ وہ پلے کر رہے ہیں یہ والی ویڈیو، اس میں نہیں ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سورہ مزمل لکھا ہوگا اور 14 دفعہ اس کی تلاوت ہوگی۔ وہ شاید آپ کے لیے 30-40 منٹ کی ہو جائے ویڈیو، تو وہ آپ نے کیا کرنی ہے کہ وہاں رکھنا ہے۔ اب اس تلاوت کا جتنا بھی اثر ہے وہ اس پہ آنا شروع ہو جائے گا، اس میں پھر آپ کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پھونکے مارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے پھونک مارنی ہے۔ جب موبائل سے پلے ہو رہا ہے، سامنے دودھ ہے، لیکن آئی وڈ پریفر، میرا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ خود کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا آپ کو ثواب بھی ہوگا اور اس کا اثر بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اثرات آپ پر بھی بہت اچھے ہوں گے سورہ المزمل کو 14 دفعہ پڑھنے سے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ تو مکمل ہو گیا ویزا، کوئی ویزا کہہ رہا ہوں، وظیفہ۔ تو اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے، آپ کو دنیا جان کی خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو کبھی بھی اپنی اولاد سے دکھ نہ ملے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔